اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من اول الدنیا الى فن ومن الآخرة الى بقائها الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ علی واستغفر اللہ من کل واتوب الیہ یا ارحم الراحمین والصلاة والسلام على سيدنا ذنوبنا وطبيبنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات بر محمد وآل محمد ایک بار اس سے بلندر بہتر صلوات حضرت کیجئے آل محمد کے نام مجالس سید الشہداء کی صورت میں ہدایت کا دربار سجا ہوا ہے. کیا برکت بابرکت ہے حسین ابن کا کہ آج اس دنیا میں کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں رب کی ہدایت تقسیم ہو رہی ہے حسین کے صدقے میں. کتنا بابرکت وجود ہے. شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے علی تمام خلقت میں سے کوئی ایک بندہ تیرے ہاتھ پہ تیرے ہاتھ سے تیرے ذریعے و وسیلے و سبب سے ہدایت یافتہ ہے. ایک بندہ تو یہ ایک بندہ ان تمام چیزوں سے کہ جس پر شمس و قمر یہ بہتر ہے. ایک انسان کہ جو کسی کے توسط سے ہدایت حاصل کر لے. اب ذرا سوچئے کہ حسین کا ذکر برکت شخصیت ہے میرے بابرکت اور کتنا اثر انداز خون کا اسلام کے لیے کہ آج کتنے افراد اس صدقے سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. سلسلہ حسین کا قیام اول قدم سے سلسلہ ہدایت ہے. مسلسل اس سے ہدایت
دعائیں ہیں کہ جو پورے عالم کو منور کر رہی ہے. انسان اپنی زندگی میں کچھ اعمال دیتا ہے، اور جو کچھ بھی انسان اپنی زندگی میں عمل انجام دیتا ہے، خدا کہتا ہے کہ وہ ہم سب کچھ تمہارا لکھتے ہیں. اور نہ فقط تمہارا عمل لکھتے ہیں، نہیں، نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تمہارا عمل بھی لکھتے ہیں اور اس عمل کے جو اثرات پیدا ہوں گے وہ بھی لکھتے ہیں. جو کر رہے ہو وہ بھی لکھا جائے گا، اور کرنے کی وجہ سے جو اثر مترتب ہوگا وہ بھی لکھا جائے گا. ایک عالم ایک کتاب تو اس کی لکھی ہوئی کتاب اس کے نامہ اعمال میں ثبت ہوگی. اب اگر وہ چلا گیا، جب تک یہ اثر باقی رہے گا، میرے ساتھ رہیں، تھوڑا میرا ساتھ دیں تاکہ سفر آسانی سے طے کیا جائے. آپ ایک مسجد بنوا رہے ہیں، جب تک بنا رہے ہیں تب تک بھی یہ ہے، اور آپ چلے گئے، جب تک اس اثر مسجد باقی رہے گا، نَكْتُبُ، ہم لکھتے رہیں گے تمہارے لیے کہ تم نے یہ عمل کیا، کیسے یہ اثر ہوا. اور یہ دونوں طرف ہے، چاہے آپ عمل نیک انجام دیں، اگر بند انجام دے رہے ہیں، کوئی ایسا عمل ہے جو آپ کی ذات تک منحصر رہا گئے تو وہ نامہ اعمال میں لکھا جائے اور ختم. لیکن اگر کوئی ایسا گناہ آپ مرتکب اور ہم مرتکب ہوئے ہیں کہ جس کا اثر رہے ہیں، ہماری ذات سے الگ ہو کے جانے کے بعد بھی وہ گناہ پھیل رہا ہے، تو تب تک لکھا جائے گا کہ جب تک وہ چیز اثر انداز رہے گی. قبلہ فعل اور اس کا اثر، اس تصور کو ذہن میں رکھیے اور بتائیے کہ وہ فعل کے جو حسین علی نے روز عاشور کربلا کے میدان میں انجام دیا، وہ کس مقام پر تھا. ایسا فعل کہ اپنے اندر میں وہ ایک زمان و مکان تک محدود رہا، اس کا اثر ایسا پھیلا کہ جس نے تمام کو بھی اپنے اندر لیا، پوری کائنات کو بھی اپنے. وہ فعل کس مقام کا ہے؟ حسین ابن علی کا وہ فعل کہ جو قیام کربلا کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، پھیلا کہ تمام زمانوں پر محیط ہے، کہ تمام مکان پر محیط ہے. اور مکان مکانے مادی کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ زمین کے لیے نہیں عرض، کائنات کے لیے، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. کوئی عالمین کا ایک بندہ، کوئی عالمین کا ایسا نہیں ہے کہ جو فیض حسینی سے محروم رہ جائے. کوئی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کے فیض سے محروم ہو، کیونکہ ان کی معرفت میں کمی ہے. وہ جان نہیں پا رہے ہیں کہ حسین کیا ہے. ارے حسین کا بس یہ تھوڑا ذوقی کو تھوڑا بحال کرنے کے لیے کیا پوچھتے ہو؟ مشہور روایت کے مطابق جو ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی بہت مشہور ہے. اب چونکہ کوئی کسی بھی متقیہ کسی بھی دینی مفاہیم سے متضاد نہیں ہے، اس لیے بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. مشہورات ہم پڑھتے رہتے ہیں. حسین کی ایک جھلک اگر کسی کو نظر آ جائے، حسین کی ایک صفت اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے، وہ معیار جو کسی کو سمجھ میں آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کافی ہے. کیا ہے حسین؟ قبلہ حسین وہ ہے، حسین اس شخصیت کا نام ہے جس کی ابتدا دیکھتے ہیں مقام ہے، انتہا دیکھتے ہیں تو عجیب مقام ہے. فقط تو وہ منظر کہ جو تاریخ نے مقامات پر بیان کیے، مشہورات کی صورت میں عرض کر رہا ہوں. فرمائیں اب چونکہ متقن علیہ بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، تو بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کیا حسین کیا حسین وہ کہ جس کا پہلا دن ایسا، اگر تھوڑی سی بھی معرفت حسین کی آ جائے تو کوئی بھی اس در سے دور نہیں رہ سکتا ہے. یہ جو دور ہے وہ اس لیے کیونکہ معرفت نہیں رکھتے ہیں کہ حسین کیا ہے. تھوڑی سی بھی معرفت کا حسین کیا ہے. حسین دن جیسے ہی اس فرش پر وجود بابرکت سے اس ہستی کو منور کیا اور یہ اب مہد میں جھول رہے ہیں. بات کے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں. ایک مشہور قصہ کہ ایک اڑتا ہوا دور میں پرواز
لیکن کسی عتاب کی صورت میں پڑا ہوا تھا. وہ آیا در حسین پر اور مثلی کے نعرے لگا کے بلند ہوتا ہے. یہ حسین کا پہلا دن کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا کردار کہ جو مجبور کر کے گھیر گھار کے کربلا کے میدان میں آ رہا ہے, گناہوں سے چور ہے, گناہوں سے لبریز, پورا اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, لیکن بارگاہ حسین میں آتا ہے سے استقبال کرتے ہیں, سر اٹھا کے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, ہماری دربار اور سر جھکا ہوا, ارفع راسی یا شیخ, اپنا سر بلند کرو اور ہمارے جاؤ. یہ حسین ہے جس کا پہلا دن بھی بخشش ہے, آخری دن بھی بخشش ہے. اب اگر مجھے کوئی حسین کی زندگی کا خلاصہ پوچھے تو حسین بخشش کا دوسرا نام کہلاتا ہے. ہم سے پوچھو حسین کیا ہے, اب آپ مجھے بتائیے اس کائنات میں کون ہے کہ نہیں چاہتا ہے, کون ہے کہ جو اپنا گناہوں کی آمرزش نہیں طلب کرنا چاہتا. میں صاف و شفاف ہو کے بارگاہ پروردگار میں جاؤں. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بخشش چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ صاف ہو جائیں. بھائی اگر چاہتے ہو بخشش, اب چونکہ معرفت نہیں ہے اس لیے اس دروازے سے دور ہے. جس دن معرفت آ گئی اس دن ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. انشاءاللہ وہ دور آئے گا کہ سب کو معرفت ہوگی کہ حسین کیا ہے, کیسے یہ سفینہ نجات کا سارباں ہے, کیسے اس کے ہاتھ میں چراغ ہدایت ہے, اور کیسے یہ گمراہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کو اسی چراغ کی روشنی میں جاتا ہے. آئے گا دنیا کو پتا چلے گا کہ حسین کیا ہے, اور جس دن پتا چل گیا کوئی اپنے آپ کو در حسین سے روک نہیں. جس دن پتا چل جائے دنیا کو کہ کتنا بھی گنہگار ہو لیکن اگر بارگاہ حسین بلند ہو جاتا ہے تو کوئی گنہگار در حسین سے دور نہیں رہ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دی ہے میرے ساتھ احباب. اگر سلسلہ کلام کو شروع کیا جائے, حسین نکلے. کل آخری وقت میں ایک آیت, اب حسین ہجرت کر رہے ہیں. اس ہجرت کی بنیاد اصلاح ہے. میرے ساتھ ہیں آپ احباب, ساتھ دیتے آئیے جیسے اب تک رہے ہیں میرے ساتھ. اس اصلاح بنانا چاہتے ہیں. اب اس ہجرت کے لیے تھوڑا قرآن کی طرف چلیں گے کہ قرآن ہجرت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے, اسلام میں ہجرت کی کیا اہمیت ہے, اور جو ہجرت کرتے ہیں اسلام اور قرآن اور خدا ان کو کس طرح نوازتا ہے. جس نے بھی ہجرت کی قرآن دیکھتا ہے. یہاں پر جو کل آیت شریفہ میں نے آپ کی بارگاہ میں تلاوت کی تھی کہ جو سورہ نحل میں آواز آ رہا تھا, فِي اللَّهِ, وہ کہ جو خدا کی راہ کرتے ہیں. کب؟ من بعد ما ظلم, ظلم واقع ہونے کے بعد ان پر ظلم ہوتا ہے, ان پر ستم ہوتا ہے. ظلمت بے معنی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں, اہل علم اور میرے اساتذہ تشریف فرمائیں. ظلم بے معنی عمومی کسی بھی اعتبار سے مظلوم واقع ہوتے ہیں. اس ظلم نتیجے میں وہ ہجرت کرتے ہیں, لیکن ان کی ہجرت کا بنیادی وظیفہ, ان کی ہجرت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ یہاجروا فی اللہ, وہ خدا کے لیے خدا کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں. خدا کہتا ہے اگر وہ میرے لیے میری راہ میں اپنا گھر بار فی الدنیا حسنۃ, تو ہم ان کو دنیا میں ہی ایک ایسا بہترین مقام عطا کر دیں گے کہ جو ان کی سوچ سے بالا ہوگا. وَلَأَجْرُ اکبر لو کانوا یعلمون, اور یہ دنیاوی مقام تو کچھ نہیں ہے ہجرت کے مقابلے میں جو ہم ان کو آخرت میں دیں گے وہ تو تصورات سے کہیں بالا ہے.
ہجرت ہو، شرط ہی ہو، ظلم کے بعد ایک قسم ہجرت کی، ظلم کے بعد پائی گئی تو پھر دنیا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو حسین و جمیل مقام ہم اس دنیا میں عطا کریں گے۔ اب آئیے اس وقت جس وقت کر رہے ہیں مدینے ہیں، میرے ساتھ آپ احباب ایک آیت، ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کے ساتھ۔ حسین جب 61 ہجری میں 60 ہجری میں اس وقت جو باقی بچے ہیں وہ دو قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے ہجرت کی ہی نہیں، ایک وہ صدا میں کہا ہی نہیں، ایک وہ جنہوں نے ہجرت کی لیکن ساتھ نہیں کی۔ ان دونوں کرداروں کو ذرا توجہ کیجئے گا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا، جو لوگ ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے بعد ضرورت کے بعد کی تو مَا لَكُمْ من فلا ولایت من شیئن ما لکن من ولایتہم من شیئن، ایسے لوگوں کے لیے جو مومن تو ہیں لیکن ضرورت کے باوجود بھی ہجرت نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی ولایت نہیں ہے، یعنی باقیوں کے لیے نکل رہے ہیں ان سے ان کا کوئی ربط محبت اور ربط دوستی نہیں ہے، یہ نکلنے والوں کا ان نہ نکلنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ یہاجروا، جب تک یہ شرط مہاجرت پر پورے نہیں ہوں گے تب تک ان کے مقام کو یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ حصول ہے کہ یہ بھی ضروری کام کے لیے یہ بھی ہجرت کریں پھر جا کے پہنچیں گے۔ ایک وہ جنہوں نے ہجرت کی نہیں، ہجرت کی لیکن وہ ہجرت فی اللہ ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا آپ کے مزاجوں کو بحال کرنے کے لیے ایک تاریخی حوالہ دیتا چلوں آپ کی بارگاہ میں۔ وہ جس نے ہجرت کی لیکن ہجرت فی اللہ ہی نہیں تھی، خدا کے لیے ہجرت نہیں تھی، وہ ایک کردار کہ جس کا نام حسین ابن علی کے ساتھ یزید کے آئے، سب جاننے والے تشریف فرما ہیں، سب جاننے والے تشریف فرما، میرے اساتذ میرے افاضل تشریف فرما ہیں۔ حسین بھی نکلا تھا اور اتفاق سے وہ تو حسین سے ایک دو دن پہلے نکلا تھا، حسین بھی نکلا، کون؟ عبداللہ ابن زبیر، حسین بھی نکلے وہ بھی نکلا۔ اب ذرا متشابہات پہ توجہ کیجئے گا کہ دونوں کے اشتراک کون سے ہیں۔ دونوں کا نام اس نامے میں تھا، دونوں سے یزید نے بیعت طلب کی تھی، دونوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، دونوں نے مدینے سے خروج کیا تھا۔ بولتے آئیے تھوڑے کیونکہ یہ بہت ہی یہ دونوں کے یہ مشترکات ہیں، یہاں تک دونوں نکلے ہیں، دونوں نے انکار کیا ہے، دونوں مدینے ہیں، لیکن ایک بیسک فرق ہے، بنیادی فرق ہے یہ کہ کون کے لیے کہہ رہا ہے وہ ہے ہاجروا فی اللہ ہے۔ تمہاری مہاجرت کے لیے شرط یہ ہے کہ تم خدا کی راہ میں مہاجرت کرو۔ اگر مہاجرت خدا کی راہ میں نہیں ہے تو وہ اس مقام پہ نہیں ہے کہ بھائی یہ دونوں شخصیات کی، دونوں کیریکٹرز کی مشترکات تھی، یہاں تک برابر تھے، یہاں تک ایک جگہ تھے۔ اب نکلنے میں جو بنیاد اللہ کی وہاں ہے،
نیت فی اللہ ہی نہیں ہے، حسین نکل رہا ہے، نیت فی اللہ ہی ہے۔ واقعے سے، ایک مشہور و معروف مولا کے جملے سے اس کو میں اور مکمل کر دوں۔ وہ فی اللہ ہی نہیں نکلا، حسین فی اللہ نکلے، ہی نہیں نکلا، حسین فی اللہ نکلے۔ اس کی ہجرت خدا کے لیے نہیں تھی، حسین خدا کے لیے نکلے۔ اب جیسے حسین کے قافلے میں سے، حسین کے احباب میں سے، حسین کے اپنوں میں سے کہ جو حسین کے ساتھ نکل رہے تھے نا، ایک بار مولا حسین کے پاس آئے، مولا ایسے نکلتے ہیں جیسے زبیر ابن زبیر۔ یہیں سے میرے مولا نے راہوں کی نشاندہی کر دی۔ اچھا زبیر کیسے نکلا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر کیسے نکلا؟ جیسے عبداللہ ابن زبیر نکلا نا، ہم بھی اسی راستے سے نکلتے ہیں۔ کیسے؟ کہا مولا عبداللہ ابن زبیر ایسے چھپ چھپاتا ہوا گیا ہے، ایسے کسی مخفی راستے سے گیا ہے کہ کوئی اس کو پا نہ سکے، کوئی اس کو پکڑ نہ سکے، کوئی اس کو گرفتار نہ کر سکے، کوئی اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ حسین کو جیسے ہی یہ کہا نا کہ اسی راستے سے چلتے ہیں جس راستے سے عبداللہ ابن زبیر، نہیں واللہ ما واللہ، خدا کی قسم میں وہ راستہ اختیار نہیں کروں گا، لا افارقہ، میں اپنے راستے سے ہرگز جدا نہیں ہوں، یقضی اللہ ما هو قاضٍ، جب تک خدا اپنی چاہت کے مطابق۔ اب حسین یہ کہنا چاہتے ہیں اگر مشترکات ایک ہیں لیکن راستے میں فرق ہے، میں عبداللہ ابن زبیر کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ہجرت اپنے لیے، میری ہجرت خدا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، مرحبا۔ میں اس کے راستے سے نہیں جاؤں گا تو بھلا آپ کس راستے سے جاؤں گا؟ وہ جو مدینے میں آنے جانے کا راستہ، میرے ساتھ بولیں ذرا، مخفی راستہ اپنا لیتے ہیں۔ اور اتفاق سے میرے مولا کا یہ سفر، راہ سفر کو مشخص کرنا، یہ اپنے سے اور نزدیک تر ہے۔ چونکہ فرما رہے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے، تو امام چاہتے بھی یہ ہیں کہ اس معروف راستے سے سفر اختیار کریں جہاں سے سب آتے جاتے ہیں، تاکہ جو بھی راہ میں ملتا چلے وہ دیکھتا بھی جائے، وہ سنتا بھی جائے، وہ میری بات سنتا جائے کہ میں کس لیے نکلا ہوں۔ میں چھپنے کی نہیں ہے۔ یہاں سے راستے الگ کیے، اس کو میں درمیان میں کچھ عرائض عرض کر کے آیت کا دوسرا حصہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک اچھی سی صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات۔ ہجرت، حسین کی ہجرت فی اللہ ہی ہے، حسین کی ہجرت فی اللہ ہی ہے۔ تو جب ہجرت فی اللہ ہی ہوتی ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ہجرت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تحمل سے سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ نتیجے میں لطف مقدمتاً جو دو باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہجرت وہ جس نے اسلام کو قوت بخشی، یہ ہجرت سنت خداوندی کو قوت بخشی، یہ ہجرت وہ جو اسلام میں سازگار ثابت ہوئی، یہ ہجرت وہ جس کے ہونے سے سارے اسلامی معیارات ابھر کر سامنے آئے۔ ایک جملہ کسی پس منظر کے لیے کہا ہے، میرا ساتھ دیجئے گا اس میں۔ ہجرت میں کچھ ایسے پس منظر سامنے آتے ہیں جس سامنے آتے ہیں کے حامل ہیں۔ اب جب قرآن میں
اسی آیہ ہجرت میں حکم ہو رہا ہے کہ مومنین ہیں ہجرت کریں، اگر نہیں کرو گے تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ، میرے ساتھ بولیں اگر ہے میرے ساتھ نہیں ہے، ما لکم من ولایتہم من شیء، کوئی ولایت نہیں ہے تمہاری ان کے ساتھ جب تک کہ ہجرت نہ کرو۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی یہاں پر ختم ہوا نا، اس کے بعد آواز آیا ان استنصروا فی الدین علیکم بالنصر، اور جب بھی تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کی جائے تو تم پر ضروری ہے کہ تم اس دین کے معاملے میں مدد کرو۔ یہ حصہ آیت کا ہجرت کے فوراً بعد، یہ حصہ آیت کا، اس کو میں نے کسی وجہ سے تلاوت کیا ہے کیونکہ یہ سفر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی بہترین طریقے سے مرتبط ہے۔ جب بھی دین کے معاملے میں تم سے ہجرت طلب، تم سے مدد طلب کی جائے، استنصروا فی الدین، دین کے کسی معاملے میں تم سے مدد طلب کی جائے، فعلیکم بالنصر، ضروری ہے کہ تم مدد کرو۔ اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہجرت کرو، اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے اور اس معاملے میں دین تم سے کوئی مدد طلب کرے تو تم دین کی مدد کرو۔ یہ آیت فوراً ہجرت کے مفہوم کے بعد آئی ہے، تو یہ ہجرت ہے دین کا ایک رکن۔ تو اب ہجرت کے معاملے میں جہاں بھی مدد کی ضرورت ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا ساتھ دیجئے تاکہ میں کچھ بیان کر سکوں، تھوڑا ساتھ دیجئے میرا۔ یہ آیت کا حصہ ہجرت کے فوراً بعد کا ہے، اور یہ ہجرت دین کا ایک حصہ ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر دین میں کوئی مدد تم سے طلب کرے تو تم اس کی مدد کرو، تم پر ضروری ہے کہ مدد کرو۔ ہجرت کے معاملے میں بھی اگر مدد کرو تو کر، دین تم سے مدد طلب کرے تو تم پر ضروری ہے، فعلیکم بالنصر، تم پر ضروری ہے کہ تم مدد کرو۔ اور اگر تم مدد کرو گے، اللہ اکبر، اب یہاں پر رک کر ایک خیال کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مدینے میں جب میرا حسین نکل رہا تھا اس وقت بھی یہی تصور کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اتنی بڑی دستگاہ ہے، اس کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، ہم اگر نکلیں گے تو مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے کہا اگر مارے جائیں گے تو اس سے بہتر اور کیا چاہیے ہمیں، اتنی بڑی دستگاہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اتنی بڑی افواج ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہجرت کے معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنی مدد کر سکتے ہیں ہم۔ ساتھ نکلو، ساتھ دو، اللہ اکبر، ساتھ نکلو، ساتھ دو۔ یہاں پر حوصلے پست ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ سامنے والے قوت کو دیکھ کر۔ یہاں پر حوصلے پست ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ سامنے کی فوج کو دیکھ کر۔ یہاں پر حوصلے پست ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ سامنے ظلم و ستم کو دیکھ کر۔ اس مقام پر یہاں پر یہ خیال پیدا ہوتا کہ کیا کریں، کیسے ساتھ دیں۔ اگر نکلیں گے تو مر جائیں گے، اگر نکلیں گے تو دربدر ہو جائیں گے، اگر نکلیں گے تو خانوادہ ہمارا تباہ و برباد ہو جائے گا، اگر نکلیں گے تو ہمارے مال و دولت کا کیا ہوگا، اگر نکلیں گے تو ہماری زندگی دنیاوی کا کیا ہوگا۔ یہ سارے خدشات حسین کی مدد کرنے سے روک رہے ہیں لوگوں کو۔ کوئی نہیں آ رہا ہے کہ حسین کے ہاتھ پہ ہاتھ دے۔ خدشات یہی دنیا ہے، خدشات یہی سامنے کی قوت ہے، خدشات یہی ظلم و ستم ہے، خدشات یہ ہے کہ مر جائیں گے، خدشات یہ ہے کہ ہم غریب آدمی کیا کر سکتے ہیں، یا موت کا خوف، یا یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ دو بنیادی تصور ذہن میں رکھیے گا، یا یہ کہ ہم مر جائیں گے، یا یہ کہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ وہ تو اتنی بڑی دستگاہ ہے، اس کے پاس تو حکومت ہے، اس کے مقابلے میں میرا گھر کیا کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہوں، میں تو ضعیف ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے ایک نعرے سے حسین کو کیا مدد دینے والی ہے۔ یہاں پر آواز آئے گی، جو نعرہ تم لگا، یہ جو تم بات کرو گے مدد کی، ہرگز نہ سمجھنا کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ اعلان مدد کا فائدہ پلٹ کر تم کو ملنے والا ہے، ہم تک تمہاری کوئی چیز۔ یہ دو تصور ذہن میں رکھیے، میں تاریخ کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دو تصور، میں مر جاؤں گا، مجھ میں میرے پاس ہے ہی کیا جو میں مدد کروں، میں کر ہی کیا سکتا ہوں۔ اکثر و بیشتر خود ہم میں سے بھی بہت سخت جملہ، لیکن میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب میرے احباب اور میرے اساتذہ ہیں۔
بھائی وہاں کوئی سچ بات کر دو. ہمارے معاشرے میں عزاداری، ماتم حسین، مجالس، اس حوالے سے آج کل جو کچھ نئی رسومات آ رہی ہیں، بھائی کچھ سچ بات کہہ دو. میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اثر کا تعلق تو خدا سے ہے. تجھ سے تو تیرا پوچھا جائے گا کہ تو کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. تجھ سے کس نے کہا کہ اثر خدا ہے؟ نتیجہ تو اس کے پاس ہے. حسین نے بھی تو یہی کہا تھا، میرا کام نکلنا ہے. وما توفیقی الا باللہ وعلیہ توکلت. جو میری ذمہ داری ہے نکلنا ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو بول، تیرا کام ہے بولنا. اب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، تو فی سبیل اللہ بول دے، سچ بول دے. اب یہاں پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو مر جاؤں گا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئیے تاریخ کی طرف چلتے ہیں. اور تاریخ قرآنی ہے، تاریخ اسلام ہے. محمد مصطفیٰ کی وہ ہجرت ہے. میرے ساتھ آپ احباب، محمد مصطفیٰ، یہ تو تصور. میں مر جاؤں گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں. یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے بندہ پیچھے ہٹتا ہے. یا موت کا خوف، یا یہ کہ کہنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں. دونوں کردار تاریخ نے بتائے کہ تمہارا کام ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنا. اب جو کرنا ہے وہ خدا میں خود کروں گا، تو اپنے امتحان میں پاس ہو جا. کہا یہ ہے امام، یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. سخت ترین مرحلہ رسول کریم کی ہجرت کا. اب کیونکہ اس نکلنے والے نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر چلتے ہوئے کروں گا، تو جب نانا نے ہجرت کی ہے تو حسین کیسے ہجرت نہیں کریں گے؟ حسین بھی ہجرت کریں گے. یہ نانا کی ہجرت ہے. دو کیریکٹر، دو نتیجے. ایک سوال میں مر جاؤں گا، دوسرا یہ کہ میں کیا کر سکتا ہوں. مجھ میں تو قوت ہی نہیں. میں اگر بول بھی دوں گا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک. اب آئیے تاریخ کی طرف. آیت آ گئی کہ میرے حبیبوں آپ چلے جاؤ مکے سے مدینہ کی طرف. یہاں پر ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے. اس طرف رسول کریم کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. میرے اساتذہ، میرے بزرگ تاریخ میں جانتے ہیں. فقط ان دو سوالوں کے جواب کے لیے یہ واقعات کر رہا ہوں. یہاں پر ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے. وہ ہجرت کو ابھی وہ اسلام کو بزرگ مقام تک پہنچائے گی. اس ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے. ادھر سے اسی محمد مصطفیٰ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں. اب جب ہجرت کا وقت آن پہنچا تو ایک بار دونوں کیریکٹر اسلام نے بتائے، تاریخ اسلام نے بتائے کہ اگر تم مر رہے ہو تو کیا کرو، اگر تم ناتوان ہو تو کیا کرو. دونوں صورتوں میں تم پر مدد کرنا ضروری ہے. اگر دین تم سے مدد مانگتا ہے کہ ضروری ہے کہ تم دین کی مدد کرو. یہاں پر پہنچ کر معراج کا وہ کمال ہے، فضائل کا وہ معراج نظر آ رہا ہے. جب محمد مصطفیٰ اس ارادے سے گھر سے نکل رہے ہیں، ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکل رہے ہیں، یا ایک بار اپنے بھائی، اخی، وزیر علی مرتضیٰ کے شانے پہ ہاتھ رکھا. کہا علی میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، مجھے اس ہجرت میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. علی مجھے اس ہجرت میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. یا رسول اللہ حاضر ہوں، کیا کروں؟ جو آپ کہیں وہ کروں. کیا میں یہاں جانا چاہ رہا ہوں، وہاں میرے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں. آج رات یہ میرے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں. تو یا رسول اللہ میری کیا ذمہ داری ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ علی بڑا کٹھن کام ہے. کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیے. علی کام یہ ہے کہ تو علی آج محمد بن کے محمد کے بستر پہ سو جا. یہ پہلا جواب ہے. یہ پہلا، اے علی تم محمد بن کے آج محمد کے بستر پہ سو جا. یا رسول اللہ آج اس بستر پر تلواریں چلنے والی ہیں، آج اس بستر پہ قتل و غارت ہونے والا ہے، آج اس بستر پہ ایک نفس قتل ہونے والا ہے. اسی بستر پہ علی کو سلا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ سامنے والا یہ کہے یا رسول اللہ آپ خود تو کہہ رہے تھے کہ مجھ پر آج رات قتل کا حملہ ہوگا، مجھ پر سازشیں آج رات حملے ہونے کی، اور مجھے یہاں سلا رہے ہیں. یہ نہ کہا
کاتب نے، ایک تاریخ ساز جملہ کہا علی نے، کہا اے رسول خدا میں بخوشی اس قتل پر، اس بستر قتل پر سو جاؤں گا، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، کیا علی کیا فقط یہ بتاؤ میرے سونے سے آپ تو بچ جائیں گے نا؟ اللہ میرے سونے سے آپ تو بچ جائیں گے نا، آپ کی بقا ہے۔ محمد نے کہا ہاں میری بقا ہے۔ ایک بار زبان علوی سے وہ تاریخ ساز جملہ نکلا، اے محمد مصطفیٰ تو جانتا ہے کہ میں تیرے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں، اگر بقا میرے سونے میں ہے تو علی ایسی 1000 جانیں رسالت میں قربان کر سکتے۔ اللہ اکبر، اگر تیری بقا علی کے سونے میں ہے تو علی سوئے گا، علی سوئے گا اس پہ۔ مر جاؤں گا تو مر جاؤ، اللہ اکبر، لیکن مدد کرو۔ مر جاؤں گا، مر جاؤ، تو اگر مر بھی گئے تو کیا؟ اللہ اکبر۔ بس آپ اہل فضل ہیں، جانتے ہیں، ایک اشارہ کر کے اور تھوڑا مزاجوں کو بحال کرتے ہوئے، اگر مر جاؤں گا، مر جاؤ تو مر جاؤ، اس میں کیا ہے؟ اگر مر بھی گئے تو زندہ ہو، اگر بچ بھی گئے تو من الناس ابتغاء مرضات اللہ، اس سونے کے بدلے میں رضائے پروردگار ملے گی تمہیں۔ اب یہ کہنا کہ میں مر جاؤں گا، نہیں، کہا دیکھو اس سے آئیڈیل لو، اس سے نمونہ عمل ہو۔ یہ پہلا سوال کہ میں مر جاؤں گا۔ اب دوسرا، میں کیا کر سکتا؟ مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک قدم چلے آگے۔ اللہ اکبر، ایک خوبصورت سی صلوات پڑھ دیجئے آل محمد۔ مدد کرو، مر جاؤں گا، مر جاؤ تو مر جاؤ۔ اس راہ سے بہتر اور کوئی راہ کہ جس میں تم مرو اور تمہیں پرواز نصیب ہو، تم مرو اور تم زندہ رہو۔ اگر لبیک کہتے ہوئے خدا و رسول کی صدا پر مرو گی بھی تو اس موت میں وہ زندگی ہے کہ جو زندہ رہ کر بھی وہ بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ تم زندہ رہو گے اگر مر بھی گئے۔ ایک قدم اور آگے چلیے۔ اب بہت ہی ضعیف، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پہنچے غار میں، حالانکہ واقعہ بہت سادہ ہے، لیکن اس سے پستر کمزوری کی مثال اور کوئی ملی نہیں ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ آئیے دیکھیے تاریخ میں کیا دکھایا ہے آپ کو، کیا دکھایا؟ کہا یہ جناب رسالت مآب اپنے یار کے ساتھ غار میں جیسے اندر گئے، مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، میرے اساتذہ ہیں۔ ہوا یہ کہ جب پیچھے تعاقب کرتے ہوئے آ رہے تھے، یہ بھی اسی غار کے دہانے پر پہنچے جس غار میں رسول کریم تھے۔ یہاں پر ایک مشہور واقعہ، کیا انہوں نے دیکھا کہ غار کے دہانے مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ ایک بار غار کے دہانے پر مکڑی نے، مکڑی کا جالا، تعاوہن البیوت لبیت العنکبوت، کمزور ترین، ناتوان ترین، ضعیف ترین جو گھر ہے وہ یہ مکڑی کا جالا ہے۔ کمزور ترین گھر، سست ترین گھر، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں پر پہنچ کر ایک نے کہا کہ رسول کریم اندر ہے، کہا نہیں اندر نہیں ہے۔ کیسے اندر نہیں ہے؟ کہا دیکھ نہیں گئے ہو، دہانے پر مکڑی کا جالا، اگر رسول آتے تو یہ ٹوٹ چکا ہوتا، اگر اندر گئے ہوتے تو یہ دروازہ، یہ جالا ٹوٹ باقی ہے، یعنی محمد اندر نہیں ہے۔ قبلہ اب اس سے کم سے کم کہ یہاں پر یہ مکڑی کا جالا ظاہراً
ظاہراً سبب بنا محمد مصطفیٰ کی ظاہری حفاظت کا. یہ مکڑی کا جالا، یہ ظاہراً سبب بنا محمد مصطفیٰ کی محافظت کا. یہ حفاظت کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ مکڑی کے جالے سے ہو رہی ہے. محمد محفوظ کیسے بچ رہے ہیں؟ مکڑی کے جالے سے، ظاہراً مکڑی کے جالے سے محفوظ بچ رہے ہیں. اب قلبلا یہاں پر ایک نقطہ جو پیغام کے طور پر سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سستی اور ناتوانی کو مت دیکھو، اپنی دیکھو، کم توانی کو مت دیکھو، اپنے کم ہونے کے نہ سوچو. فقط جتنا کر سکتے کام کرو اور صحیح راہ میں کام کرو. اپنی توانائی کو صرف کرو، اپنی طاقت کو صحیح کرو. بس سے درس یہ مل رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے تم کتنے بھی ضعیف کیوں نہ ہو لیکن تمہارا کام اپنی توان کے مطابق اگر صحیح ڈائریکشن میں ہے تو ایک مکڑی کے جالے سے میں محمد کی حفاظت کروا کر یہ پتہ کم نہ کیوں نہ ہو لیکن اگر ہدف بالا ہے تو ایسی کم والے کام سے میں بالا ہدف کی مدد کروا سکتا ہوں. اب کیا کر سکتے ہیں؟ مکڑی سے تو ہیں ہی آپ، عنکبوت کے گھر سے تو زیادہ کر ہی سکتے ہیں. رضایت پروردگار سے لے کر ایک وہ کہ جو بستر پر سو رہا ہے وہاں مکڑی کے جالے دین کی نصرت مراحل تمہارے سامنے ہیں. جس خانے میں فٹ ہو سکتے ہو جاؤ. مکڑی کے جالے سے لے کر رضایت پروردگار تک کتنی مدد کر سکتے ہو؟ اب یہ نہ کہو کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، تم جتنا کر سکتے ہو کرو. یہ حسین جو نکل رہے ہیں، ہجرت ہے، ہم نے گنجائش ختم ہو گئی. تم جتنا کر سکتے ہو کرو. فعلیکم بالنصر، مدد کرو. ناتوانی سے لے کر جان کی فداکاری تک ہم نے سب کچھ تمہارے سامنے بیان کر دیا. تم ویسے کرو. آؤ کربلا کے میدان میں. ذرا دیکھو تو یہاں کیسے کیسے کیا کر رہے ہیں. دونوں مثالیں بیان کر دوں. مرضات خدا سے لے کر مکڑی کی سستی اور ناتوانی تک. ضعیف طاقتور کتنے طاقتور. کربلا کے میدان میں بھی شہنشاہ وقت علمدار حسین، شہنشاہ وفائے کربلا حضرت عباس سے لے کر 6 ماہ صغیر تک تمہارے نمونہ عمل ہے. اس سے بھی ضعیف ہو کیا؟ یہاں دیکھو ذرا، یہاں فقط عباس ہے، یہاں فقط علی اکبر ہے، یہاں فقط جون ہے، یہاں فقط حبیب ابن مظاہر ہے، یہاں فقط مسلم ابن اوسجا ہیں. کہا نہیں، یہاں فقط یہ نہیں ہے، یہاں ایک 6 مہینے کا صغیر بھی ہے. کم سے کم اتنی قوت تو رکھتے ہی ہو کہ صدا پر لبیک کہہ سکو. کیا ہی بہترین کلام پڑھ رہے تھے. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اثر. واقعاً بڑے بڑوں سے بڑا. یہ ہزاروں کی فوج جو اس طرف بڑے بڑے کھڑے ہیں، ان سب سے بڑا ہے یہ 6 مہینے کا صغیر. اللہ نہ چل سکتا ہے
نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس نہ کرنے کے عالم میں بھی اس ملا کے بہت بڑے تیر انداز کو پست کر دیا میرے اصغر نے۔ خیام میں اصغر کے پینے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے۔ جو ماں خود 7 محرم سے پیاسی ہے، وہ کیا اس شیر خوار بچے کو شیر پلائے گی؟ آپ صاحب اولاد ہیں، اس درد کو آپ سے زیادہ اور کون محسوس کر سکتا ہے؟ ایک بار دیکھا کہ اصحاب میں سے کوئی نہ بچا، روز عاشور وہ مقام آ گیا کہ حسین تنہا رہ گئے۔ دائیں نگاہ کی وہ اصحاب کے جو جان دینے پر آمادہ رہتے تھے، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ وہ میدان کی زینت بنے پڑے ہوئے ہیں۔ بائیں نگاہ کی وہ بچے، وہ نوجوان بنی ہاشم جو ہر وقت حسین کے ساتھ رہتے تھے، اب میدان کی زینت بن چکے ہیں۔ ایک بار اکیلے رہ گئے اور صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ بس روایات نے لکھا کہ ایک بار کوہرام بپا ہو گیا خیام میں، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، میرے مولا حسین واپس آئے۔ مخاطب کر کے کہا کیا ہوا؟ ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی یہ کریا وزاری کیسی جب تک میں ہوں کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی یہ گریا یہ آہو بکا کیسا؟ کہا مولا اور کچھ نہیں، جب سے غربت کی صدا بلند کی ہے اس بچے کو جھولے میں چین نہیں۔ یہ بچہ جھولے میں کروٹیں بدل رہا ہے، اس کو چین نہیں ہے۔ ہاں زادارو ایک بار بچے کو دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ ایک بار رباب سے مخاطب ہو کے کہا ذرا بچکر کو لے آؤ میرے پاس، ذرا اس بچے کو لے آؤ، ان کو مجھ سے دشمنی ہے، ہو سکتا ہے اس بچے کی حالت دیکھ کر اس کو پانی دے دے۔ ہاں زادارو اصغر کو آغوش میں لیا، تپش اتنی زیادہ تھی کہ بچے کے اوپر ابا کا دامن اوڑھ دیا کہ کہیں بچے کو کربلا کی یہ تپش نہ لگ جائے۔ ہاں زادارو حسین لا رہے ہیں اس بچے کو، میدان میں لا رہے ہیں بچے کو نشکیہ کے سامنے۔ ایک بار مخاطب کر کے کہا ارے تمہیں دشمنی ہے مجھ سے ہے، مارنا چاہتے ہو مجھے مارنا چاہتے ہو، اس بچے سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر ہو سکے تو اس بچے کو تھوڑا پانی پلا دو۔ آزادر اور روایات نے لکھا کہ یہ وہ مقام تھا جب اس اشقیہ کی فوج کے منظر تبدیل ہونے لگے، جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک بار حسین نے کہا تم سمجھتے ہو کہ میں اصغر کا نام لے کر خود تم سے پانی مانگوں گا؟ ارے ایسی بات نہیں ہے، میں اصغر کو تمہارے آگے کیے دیتا ہوں، ارے تم دیکھو اور پانی دے دو، ذرا اس کی طرف نگاہ تو کرو، کیف یتلذا، ارے یہ کیسے پانی مانگ رہا ہے؟ حضرت اور روایات نے لکھا جیسے ہی شہزادے کا چہرہ ان ملعونوں کے سامنے آیا اور ایک بار اس ملعونوں کے لشکر کی حالت بدلی، یہ اس لشکر میں رونے اور بکا کی آواز بلند ہوئی۔ یہ ہونا تھا یہ اس ملعون کے جملے سے، ایک ملعون کے جملے سے یہ آواز آئی اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس یہ آواز آنی تھی، بس اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک منظر جو بزرگان پڑھتے ہیں، کہا یہ آواز آنی تھی، اس ملعون نے اور ایک بار اصغر کی طرف نشانہ لے کے چھوڑنے لگا، ایک تیر لرز ہاتھ سے لرزا زمین پر گرا، دوسرا تیر بنایا ہاتھ لرزا اور زمین پر گرا۔ یہ آگے بڑھا کہا حرملہ کیا ہو گیا ہے؟ تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، آج تیرے ہاتھوں میں یہ لچک کیسی ہے؟ ہاتھ لرز رہے ہیں۔ کہا کیا کروں؟
جیسے ہی تیر کا نشانہ لے کے چھوڑنا چاہتا ہوں ایک آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، ارے ملعون میرا 6 ماہ کا، ارے میرے اس شیر خوار نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ حاضہ در و روایات نے لکھا ایک بار تیر چھوڑا، یہ تیر چلتا ہوا آیا، عجیب انداز سے اس 6 مہینے کے صغیر کی گردن میں پیوست ہوا۔ روایات نے جو جملہ لکھا ہے وہ کلیجے کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ کہا یہ سے شعبہ تیر چلتا ہوا من الاذن الى الاذن، ایک کان سے پیوست ہوا دوسرے کان سے ہوتا ہوا حسین کے بازو میں۔ حاضہ دارو اصغر کو بلند کیا، اللہم تقبل منا هذه القربان، لے آ رہے ہیں اصغر کو، حاضہ دارو اصغر کو لے آ رہے ہیں۔ راوی نے کہا ہم نے دیکھا کہ ابھی تک جتنے لاشوں اٹھاتے اور مقتل میں چھوڑ آتے، لاشوں میدان سے اٹھاتے مقتل میں چھوڑ آتے، اصغر کو جب تھا یہاں پر پہنچے دیکھا 7 قدم آگے جاتے ہیں، پھر حسین واپس آتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں واپس آتے ہیں۔ شاید حسین یہ سوچتے ہو ارے کیسے رباب کو اصغر کا یہ چہرہ دکھاؤ، ماں برداشت نہ کر پائے گی۔ حاضہ دارو روایت نے لکھا یا ایک بار 4 سال کی بیٹی کی نگاہ حسین پر پڑی اور خوشی کے مارے خیمے سے باہر آئی، پوچھا بابا بھیا کو پانی پلائے؟ ہاں سکینہ اصغر کو پانی پلا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین